الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے۔ پہلے ہفتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سلسلے میں کچھ بات ہوئی تھی۔ پھر دوسرے ہفتے میں کسی عارض کی وجہ سے دوسرے مضمون پر بات ہوئی تھی، اور گزشتہ ہفتے میں کسی وجہ سے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اب ربیع الاول کی مناسبت سے بہتر یہ لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ اور آپ کی ساری انسانیت کے لیے جو آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوں۔ دعا فرمایا کہ حق تعالی شان ہو، خطا و زلل سے حفاظت فرمائے، صحیح بات کہہ کر مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے۔ عزیزو، اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہیں، لیکن ان میں دو نعمتیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ ایک ہے اسلام کی نعمت، جو دین اسلام ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، ہمارے بغیر مطالبے کے عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو، ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب، دونوں الگ الگ چیز۔ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ مذہب تو کچھ عقائد، کچھ اخلاق اور کچھ عبادات کا نام ہے، اور ہمارا دین تو کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں کہ ہر وقت، ہر گھڑی شریعت کی جانب سے ہمیں رہنمائی کی گئی ہو کہ یہ چیز تم کرو، اس میں غفلت مت برتو۔ چاہے تم تاجر ہو تو تجارت کے اعتبار سے شریعت رہنمائی کرتی ہے، تم باپ ہو تو باپ کے اعتبار سے شریعت تمہیں رہنمائی کرتی ہے، تم بیٹا ہو تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے شریعت رہنمائی کرتی ہے، تم اگر کوئی کاریگر ہو تو کاریگر کو اس کے اخلاق بتلائے اور اس کی ذمہ داری کا، یہ شریعت کہتی ہے۔ ایک بزرگ، ہمارے بزرگوں میں سے پہلے زمانے میں کوئی ایسے اتنا سفر نہیں کرتے تھے، تو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے ہوائی جہاز کا سفر کیا اور فرسٹ کلاس میں کیا۔ اب آج کل تو وہ بات ہے نہیں، لیکن اس زمانے میں جو لوگ ہوائی جہاز میں فرسٹ کلاس میں سفر کرتے، ان کو شراب مفت میں دیا جاتا تھا۔ آج کل بہت سے ہوائی جہاز میں ایسے ہی دیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں فرسٹ کلاس میں دیا جاتا، اور جو دوسرا اکانومی کلاس ہوتا تھا اس کے اندر تو پیسوں سے دیا جاتا تھا۔ تو ہمارے اس بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے سفر کروایا اور وہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے لگے۔ اب اس زمانے میں جو بھی فرسٹ کلاس میں تو اس کو شراب دیا جاتا، ان کو دیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری کوئی ایئر ہوسٹس تھوڑی دیر کے بعد آئی کہ لیجیے، یہ شراب ہے، تھوڑی آپ راحت لیجیے، تو لمبا سفر ہے، انکار کر دیا۔ اچھا، تو ان لوگوں نے اس کو بہت عجوبہ سمجھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اس طرح پیا کرتے ہوں گے، بہت سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو پائلٹ سے جا کر شکایت کی کہ وہ فلاں سیٹ کے اوپر فلاں صاحب ہے، وہ شراب پینے سے انکار کرتے ہیں۔ پائلٹ خود کھڑا ہو کر آیا،
آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ تو حضرت نے کہا آپ بھی پی لیجئے، پھر میں پیتا ہوں۔ تو اس نے کہا پائلٹ نے کہ میں تو ڈیوٹی پر ہوں، میری ڈیوٹی ہے کہ جب تک ہوائی جہاز اپنے ایئرپورٹ پر اگلے ایئرپورٹ پر نہ پہنچے وہاں تک میں کسی حالت کا نشہ نہیں کر سکتا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میرا دین ہر وقت ایک مسلمان کو ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں نشے میں نہ رہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے احکامات کو مانے، تو میرا دین اس کو روکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے دین۔ تو اللہ نے اتنی نعمتوں کو دینے کے باوجود بھی یہ دو بڑی نعمت، اور اسی لیے قرآن میں ہے ان الدین عند الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ فرمایا۔ دوسری اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے ان نعمتوں کا احسان نہیں بتلایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بارے میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ احسان جتلاتے ہیں مومنین کے اوپر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ہماری آیت کو تلاوت کرتا، یتلو علیہم آیاتی، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم، یہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، وہ بھی امت کے لیے نعمت، رحمت للعالمین ان کا ایک حصہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، 4 رکعت کی نیت ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے اوپر سلام پھیر دیا۔ پھر آپ مسجد میں ایک کھمبا تھا، وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اپنے اعتبار سے۔ کچھ نوجوان چھوکرے تھے، وہ نماز پڑھ کر نکل گئے اور کہنے لگے قصرت الصلاۃ، قصرت الصلاۃ، نماز اب 2 رکعت ہو گئی، مختصر ہو گئی، مختصر ہو گئی۔ قوم میں ایک صحابی تھے جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، ان کے ہاتھ یا تو لمبے ہوں گے یا یہ کہ سخی ہوں گے، اس وجہ سے ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ تو ذوالیدین نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نماز مختصر ہو گئی یعنی 4 کی 2 رکعت ہو گئی، یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ اس وقت میں، اس مجلس میں، اس نماز میں حضرت ابو بکر و عمر وغیرہ بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے سے ڈر گئے۔ یہ ذوالیدین نے بات کی، اللہ کے رسول نے فرمایا لم انس ولم تکسر، میں بھولا بھی نہیں، نماز بھی کوتا نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہی تھا کہ پوری ہو گئی نماز، 4 رکعت ہے۔ صحابہ بھی کتنے ادب سے وہ لوگ مالا مال تھے، دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قد کان بعد ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، یا تو آپ بھول گئے ہیں یا یہ کہ نماز کو مختصر ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ یہ اصدق ذوالیدین، یہ ذوالیدین جو کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بقیہ 2 رکعتیں پڑھائی۔ اب آپ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے سلام پھیرنے کے بعد۔ اگر آج کل امام سے غلطی ہو جائے یا کسی سے،
اور وہ اگر بات کر لے تو ہم کہیں گے نماز دوبارہ لوٹاؤ. اور یہاں تو اللہ کے رسول نے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بقیہ نماز کو پوری کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابھی احکام پورے کے پورے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض تھے، ابھی پورے اس کے نزول ہوا نہیں تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تدریجی یعنی دھیرے دھیرے آتے تھے. اور نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ابتدا میں تھوڑی آسانی تھی. کوئی آدمی آیا، کہا کہ فلانا آپ کو بلا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بیٹھو میں آتا ہوں، اور مابقیہ نماز پوری کر لی. مثلا شروع میں نماز میں بات کرنا جائز تھا، بعد میں حکم آیا وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے اب خاموش ہو، کسی سے کوئی بات کرنا. تو شروع میں نماز میں بات کرنا اس طرح وغیرہ جائز تھا شروع میں. بعد میں سختی آتی گئی، شروع میں احکام نازل ہوتے گئے. پہلے ایسا بھی تھا جماعت کی نماز میں، جیسے میں آپ کو بتلاؤں کہ جماعت کی نماز میں اس طرح ہوتا تھا کہ امام نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی آدمی آیا، جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے جیسے آج بھی ہوتے، اس زمانے میں بھی حضرات صحابہ کے عذر ہوں گے تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو کسی کی 1 رکعت گئی، کسی کی 2 رکعت گئی، کسی کی 3 گئی. تو جو آتا تو شروع میں کیا ہوتا کہ وہ آ کر اپنے جو ساتھی پہلے سے نماز میں شریک ہوتا اس کو اشارے سے پوچھ لیتا کتنی رکعت ہوئی. وہ بتلاتا 2 ہوئی مثلا. تو وہ پہلے 2 رکعت چھوٹی ہوئی پڑھتا، پھر اس کے بعد نماز میں شریک ہوتا تھا. یہ شروع کا معاملہ. تو شروع میں بہت سے احکام میں کیا ہے آگے پیچھے ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے احکام. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے اور وہ ڈائریکٹ نماز میں شریک ہو گئے. انہوں نے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز تھی وہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھی، ما بقیہ نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معاذن سن لکم سنتن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ معاذ نے تمہارے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، اور یہ اللہ کیا مطلوب ہے، اور یہ کیا ہے اب اس طرح پڑھا جائے. تو جو ہم آج کل پڑھتے ہیں کہ پہلے امام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ما بقیہ نماز کو پوری کرتے ہیں، یہ اس طرح نماز کے احکام بدلتے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی تو اس غلطی میں بھی امت کے لیے رحمت. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی آج کل یہ حال ہے امت کا کہ امت میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جن کی زندگی بھر کی کوئی نماز قضا تو کیا ہوئی، جماعت کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلمان مظاہری جو سہارنپور میں ہیں، ان کے والد، اور ابھی جو مولانا عاقل صاحب وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب نور اللہ مرتدہ کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی کئی سالوں سے جماعت کی نماز فوت نہیں ہوئی. جماعت چھٹی ہی نہیں، تکبیر تحریمہ نہیں چھٹی، جماعت نہیں تکبیر تحریمہ چھٹی نہیں. تو نبی اکرم تو مجھے یاد ہے کہ میں 1995 میں گیا ان کے پاس. اس وقت تو میں یہاں پڑھاتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اب تو بڑھاپا ہے، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تکبیر تحریمہ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت نے پوچھا، فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اب بھی تکبیر تحریمہ چھٹی نہیں ہے، لیکن اب بڑھاپا ہے تو اس وجہ سے کبھی کبھی نماز کا وقت ہو بھی جاتا ہے تو مسجد والے میری رعایت کرتے ہیں اور امام اور محلے والے میرا انتظار کرتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، اور جب میں پہنچتا ہوں اس کے بعد تکبیر تحریمہ شروع ہوتی. پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ حضرت تکبیر تحریمہ کتنے سال سے آپ کی فوت نہیں ہوئی؟
فرمایا کہ 35 سال تو مجھے یاد ہے. کیا فرمایا؟ آج ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، اور حال یہ ہے کہ اللہ امت کو بتلانے کے لیے، امت کی رہنمائی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آ رہے ہیں. ایک جگہ پر رات میں دیر سے پڑاؤ ڈالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے پڑاؤ ڈالا. روایت میں آتا ہے آپ نے دریافت کیا کہ بھئی کون ہے جو صبح میں فجر کے وقت ہمیں اٹھا دے گا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اٹھاؤں گا اللہ کے رسول، میں رات بھر بیدار رہوں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے، اللہ کے رسول اور صحابہ سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اب صبح صادق کی تیاری ہے، تو صبح صادق کے انتظار میں اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے کجاوا کہتے ہیں، اونٹ کی جو ڈولی کہتے ہیں اس کو کیا کجاوا کہتے ہیں، اس کو کجاوا رکھا ہوگا، اس کے اوپر ایسے ٹیک لگا کر صبح صادق کے انتظار میں بیٹھے رہے. ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. بے رات بھر کا بیدار آدمی کبھی سو بھی سکتا ہے اس طرح، اور ایسے سوئے کہ سب کے سب سوتے ہی رہے. سورج طلوع ہو گیا اور سب سے پہلے اللہ کے رسول بیدار ہوئے. یا بلال، ارے بلال کیا بات؟ میں ابھی بھی کہہ رہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ صحابہ بہت ادب کے واقف گار تھے. حضرت بلال نے کہا اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسی، کہ میری روح بھی، میری ذات کو بھی اسی ذات نے سلا دیا، مجھے بھی اسی نے سلا دیا جس نے آپ کو سلا دیا، یعنی اللہ نے مجھے سلا دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا نکلو یہاں سے، ان ھذا، یہ ایسی وادی ہے کہ فیہ الشیطان، جس میں شیطان، یہاں سے نکلو. آگے چل کر ایک جگہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے آگے گئے، وہاں جا کر صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور فجر کی 2 رکعت سنت ادا کی، اور اس کے بعد فجر کی قضا ادا کی جماعت کے ساتھ. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی کا یہ سونا بھی امت کے لیے رحمت ہے. صحابہ نے یہ بات کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی، ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس فی النوم التفریط انما التفریط فی الیقظہ، کوتاہی نیند میں نہیں، حقیقی کوتاہی کس میں؟ بیدار ہیں اور نماز تمہاری فوت ہو جائے. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے کہ آپ کو اللہ نے سلا دیا اور امت کو رہنمائی کر دی کہ اس طرح نماز قضا کی جائے. میں یہ کہنا چاہتا تھا مفتی صاحب کا واقعہ کہہ کر، اللہ چاہتے اپنے نبی کو اٹھا دیتے. جب آپ کے ماننے والے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار 14ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. تو ایسے لوگ اس امت میں ہیں تو نبی سے قضا ہو سکتی ہے؟ نہیں. لیکن حق تعالی شانہ کی یہ عادت رہی ہے کہ جو کام نبی کے شایع نشان ہو وہ نبی سے کروا کر امت کے لیے رہنمائی کرتی کہ اس طرح ایسا وقت میں کیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سو جائیں. اگر ہمیں کسی نے اٹھایا اور پھر نہیں اٹھے معذور نہیں، لیکن کسی وقت اگر کوئی اٹھانے والا نہیں اور کسی وجہ سے آنکھ لگ گئی تو یہ ہم معذور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ جو رحمت ہمیں عطا فرمائی یہ معمولی چیز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی کو مارا ہے، کسی مسلمان کو آپ نے مارا تو نہیں، اپنے لیے کبھی کسی کو مارا نہیں، کسی کے بارے میں کبھی کچھ کہہ دی یا سختی کر دی اور وہ اس کا حل نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے لیے رحمت للعالمین کا تقاضا ہے آپ کا.
اللہ کے رسول نے ایک موقع پر دعا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ، اے اللہ میں آپ سے ایک عہد و پیمان کرتا ہوں، اس میں اے اللہ تو آگے پیچھے مت کرنا، اس کو پورا کرنا. نبی دعا کر رہے ہیں کہ کسی بندے کو اگر میں نے مارا ہو، فرماتے ہیں کہ انما انا بشر، میں بھی تو انسان ہوں، فأي الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواہ احمد. یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس بندے کو برا بھلا کہا ہو، اس کو مجھ سے میں نے کوئی ایذا پہنچائی ہو، حالانکہ آپ نے اپنے قصد و ارادے سے کسی کو بھی ایذا نہیں پہنچائی، لیکن یہ نبی کا تواضع ہے، یا برا بھلا کہا ہو، یا مارا ہو، یا پیٹا ہو، تو یہ میری مار پیٹ اس کے لیے رحمت کا ذریعہ، اس کے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ، اور تجھ سے قیامت کے دن قربت کا ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ. سبحان. یہ نبی کا کسی کو مارنا پیٹنا اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ رحمت للعالمین. حالانکہ آپ نے کسی کو مارا پیٹا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بھی اس طرح کیا ہی نہیں، بلکہ اپنے لیے تو کبھی کو آپ نے کیا کسی سے کوئی بدلہ لیا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر ایک کو معافی کر دیتے. تو یہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، آپ کن کے لیے؟ جن کو مارا پیٹا ان کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے موقع پر کیا حال تھا مشرکین عرب کا، کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. وہ صحابی کا واقعہ بہت مشہور ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو جو بیچاری بولتی تھی اور اس کو دفن کیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول کے سامنے روتے ہوئے واقعہ بیان کرتے تھے. وہ اس کا موقع نہیں، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر یہ حال تھا. اس لیے کہ مشرکین عرب یہ سمجھتے تھے کہ میرا بھی کوئی داماد ہوگا. ان کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ برداشت نہیں کرتے، حالانکہ اس کی نکاح میں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، لیکن اتنی جہالت کا دورہ تھا. بیٹی جب پیدا ہوتی تو اس کو دفن کرتے زندہ. آج کل بھی یہ حال ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ بیٹی اگر گھر میں پیدا ہوتی ہے تو باپ کے اور بعض اوقات اس پیدا کرنے والی جو ماں ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے شوہر کا رویہ بھی بدل جاتا ہے. باپ کا جو باپ وہ بچی کا باپ ہوتا ہے، اس کا منہ بسوڑ دیا جاتا ہے، اس کے خاندان والوں کا اور اس کے دادا دادی سب اس بچی کو تانا دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ تو اصل تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے لڑکی پیدا ہوتی ہے. یہب من یشاء اناثا ویہب من یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہے اس کو لڑکی دے، اللہ جس کو چاہے اس کو لڑکا دے. یہ تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے اس پر یہ کرنا کہ یہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی، لڑکا کیوں نہیں ہوا، یہ تو اللہ کی تقدیر کے اوپر ایک اعتراض ہے. تو آج کل بھی جیسے بہت سے لوگ، بہت سی قومیں ایسی ہوتی ہے کہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد دودھ پیتا کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، اور دودھ پیتا کرتے ہیں مہذب انداز میں. آج کل تو بعض مرتبہ تو ڈاکٹروں کے پاس تحقیق کرا کر اس کو زندہ درگور پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے ہیں، لیکن اگر پیدا ہو جاتی ہے دودھ پیتا کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بچیوں کو پیدا کرے گا اور ان کی تربیت کرے، من عال بنتین، جو 2 بچیوں کی پیدا کرے اور تربیت کرے، فأدبہن فأحسن تأدیبہن، ان کو ادب دے، ان کو تعلیم دے اور ان کی اچھی تعلیم دے، حتی یغنیہن اللہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو بے نیاز کر دے، یہاں تک ان کے ساتھ یہ کریں تو انا وہو کہاتین یوم القیامہ، وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے.
دیکھو، اور اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں ملائی، اپنی انگلیاں ملائی. اس کا مطلب انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی درجے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کی جو سیٹ ہوگی وہی ان کو ملے گی، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کوئی وزیر اعظم ہے اور اپنے پورے قافلے کو لے کر گیا ہے اور قافلے میں کوئی آدمی ہے تو اس کا وہی اکرام کیا جاتا ہے جو وزیر اعظم کا کہہ دیتا ہے، لیکن اس کو ایسی سیٹ تو نہیں ملتی، لیکن اس کا کھانا پینا سب کچھ جیسے لیے رعایت کی جاتی ہے. ایسے کل قیامت کے دن جو آدمی اپنی بچیوں کی تربیت کرے گا اس کو اس طرح کیا جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے اور آپ کی رحمت للعالمین کے سے بچیوں کو بھی حصہ ملا. انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت کچھ باتیں ہیں، آئندہ ہفتے میں اللہ نے چاہا تو بیان کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر ہمیں موت کے اوپر باقی، موت تک باقی رکھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.